اب میں اظہار خیال کے لیے گزارش کروں گا، محترم المقام مولانا محمد علی کریمی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب کو منور کریں گے۔ مولانا محمد علی کریمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، سب سے پہلے میں مرکز بلال کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر وحدت امت کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کا اہتمام کیا۔ پروردگار ان کے خلوص کو، ان کا درد اور وحدت امت کے لیے جو انہوں نے اپنے اس درد کو ہمارے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ جو ایجنڈا پیش کیا گیا آج کی اس اجلاس کے حوالے سے، میں چند منٹ اس پہ بات کرنے کے بعد میں پریکٹیکلی چاہوں گا کہ ہم کس طرح عملی طور پر ترجیحات کے ساتھ اس آج کے مشاورتی اجلاس کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات کہی گئی کہ عدم اتحاد کی وجوہات آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت کی، ایک تو عدم رواداری ہے اور باہمی عدم مراعات کی وجہ سے جب ہم کسی کو مارجن ہی نہ دیں، بولنے ہی نہ دیں، تو جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو لامحالہ اختلاف اور انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں جہاں اختلاف رائے اور تنقید کرنے کے بھی اصول ہمیں ہمارے آقا نے عطا فرمائے ہیں کہ آپ نے تنقید بھی کس انداز میں کرنی ہے، اختلاف رائے کا بھی ہمیں ایک اصول دیا جاتا ہے، اور اگر ہم ان اصول سے ہٹیں تو پھر انتشار و افتراق کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایک تو رواداری کو اور ایک دوسرے کی بات کو سن کر ہمیں کچھ نہ کچھ مارجن ضرور دینا چاہیے، جس کی وجہ سے آج یہ انتشار کی کیفیت ہے۔ تو عملی طور پر جو بات کی گئی کہ کیا کیا ایسی ترجیحات ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فروعات کو ترک کر کے کچھ اصولیات پہ بات کریں، جیسے ابھی 14 نکات کی بات ہوئی، اب سوال اٹھتا ہے وہ 14 نکات بنائے گا کون، اس کی ترتیب کیسے دی جائے۔ تو میں صاحبزادہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک علماء اور مشائخ کا وفد جو تقریباً آپ کے قریب ہیں، ہمراہ ہیں، ان کا بنائیے۔ اگر ہم پریکٹیکلی کچھ پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ مشائخ سے، علماء سے مل کر ہمیں کچھ نہ کچھ جو 14 نکات کی بات ہوئی، ان نکات پر اکٹھے کرنے کے لیے ان کی رائے کی ضرورت ہے۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں تک معاملہ پہنچا، آج جہاں بات سنی جاتی ہے ان ایوانوں میں ہماری بات نہیں، سیاسی قیادت بھی ختم، مذہبی طور پر بھی ہم یتیم نظر آ رہے ہیں، اور صرف خانقاہیں ہیں اور وہاں سے ایک سلسلہ لنگر کا جاری ہے۔ یہی وہ خانقاہیں تھی جہاں بیٹھ کر صوفیہ کرام نے اللہ اس کے رسول کی بات لوگوں تک منتقل کی ہے، اور بڑے اچھے انداز میں ان کی مینٹیلٹی کے مطابق تربیت فرمائی ہے۔ حضرت داتا صاحب کا عرس جاری ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ بیٹھ کے صوفیہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں اور کتنے اونٹ ہوں تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ تو ایک سادہ سا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے اونٹ کے مسئلے سکھا رہے ہیں، میرے پاس تو اونٹ ہے ہی نہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا جن کے پاس اونٹ ہیں ان کے لیے مسئلہ سکھا رہا ہوں کہ زکوٰۃ دینی کیسے ہے، جس کے پاس اونٹ نہیں ہے اس کو بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ لینی کیسے ہے۔ یعنی اس انداز میں ہمارے اسلاف نے تربیت کی۔ اس سے پتہ چلا کہ داتا صاحب آپ مدرس بھی تھے اور دین پڑھا رہے ہیں، اور جس کے پاس علم نہیں بھی ہے اس کو بھی بڑے اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا، اور یہی طریقہ ہمارے اسلاف اور مشائخ کا رہا۔
تو یہاں تک جو حالات پہنچے کہ آج ہماری آوازیں نہیں ہیں، تو اگر ہم اپنی خانقاہوں کے ساتھ مدارس، جس طرح اس پنجاب کے اندر ہمارا جو خوبصورت امتیاز رہا، حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت خواجہ محمد سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ سے جو فیض چلا، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ، اور پیر سیال لجپال کی ابھی بات کی گئی، یہ وہ آستانے تھے جہاں ان بزرگوں نے بیٹھ کر طلباء کو تعلیم دی ہے. پھر ان کی تعلیم سے افغانستان، ہندوستان اور پاکستان میں آج تک وہ برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنے اپنے آستانوں کے ساتھ یہ سلسلہ رکھتے. دوسرا، جب آہستہ آہستہ ہمیں ہماری آوازوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، ہم نے کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی. بڑے پری پلان طریقے کے ساتھ رویت حلال کا جب ہم سے عہدہ لیا گیا، ہم خاموش رہے، اور بڑے پری پلان طریقے کے ساتھ اہل سنت کا جو خوبصورت ترہ امتیاز تنظیم المدارس کے حوالے سے تھا، اس کو توڑ کر ڈیفرنٹ جب مختلف مدارس کے حوالے سے رجسٹریشن کی گئی، ہم خاموش رہے. تو وحدت امت تو اسی وقت ختم ہو گئی جب ہمارے ہاں ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ مختلف مدارس کے حوالے سے معاملات کا آغاز ہوا. اگر ہم اس پر بھی متحد ہوتے تو آج بہت سے معاملات کے اندر ہمارے ہاں اتحاد نظر آتا. تو بڑی بات یہ ہے کہ قیادت کی طرف جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. حضرت مولانا حسین الدین شاہ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی انگریز مورخ کے والے سے، فرمایا ہم تو اس نبی کی شریعت کو ماننے والے ہیں جہاں ایک چونٹی کو بھی قائد بنا دیا جائے تو ہاتھی بھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. لیکن آج ہم نے وہ قیادت کے پیرامیٹر کو فالو ہی نہیں کیا. ہمارے آقا تو فرماتے ہیں کہ کٹی ناک والا حبشی غلام بھی تمہارا آقا اور لیڈر بن جائے، قائد ہو، تو تمہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے. تو بہرحال میں چاہوں گا کہ اگر ہم کسی کو قائد مان لیں پھر اس کے پیچھے چلیں. آخری چند باتیں، اس کے بعد یہ رائے ہے کہ عملی کردار کیسے ادا ہو. تو میں چاہوں گا عملی کردار کے لیے ہمارے جیسے ہم ایک دم تو نہیں کہہ سکتے کہ عالمی سطح پر اور یہ پاکستان پورے کو، ہمیں چاہیے ہم تقریباً لاہور کی سطح سے آغاز کریں. میں پریکٹیکلی چند باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. لاہور میں تقریباً 14 این اے ہیں. این اے سطح کے اوپر بہت سی تنظیمات اہل سنت کی باقاعدہ طور پہ فعال ہیں، متحرک ہیں. جیسے میں چند نام بتاتا ہوں. نعیمن ایسوسی ایشن ہے، اور میرے پاس پچھلے دنوں 9000 مساجد کا ریکارڈ آیا. 9000 مساجد جو قریب میں، جن میں ہمارے اہل سنت کے علماء موجود ہیں. وہ ریکارڈ اگر صاحب فرمائیں تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. مجلس علماء نظامیہ ہے پاکستان یعنی دنیا بھر کے اندر، ممبر و محراب کے وارث وہاں سے آواز بلند کر سکتے ہیں. تو وہ جو وفد کی میں نے بات کی، اگر ہو سکے تو آپ علماء کرام اور ان مشائخ اعظام سے ایک ملاقات کریں، اور جن کے پاس افرادی طاقت بھی ہے، جو اپنی آواز بھی بلند کر سکتے ہیں، اگر ان کی آراء سے ہم مل کر کچھ نکات مرتب کر لیں تو مجھے ممکن ہے کہ اس پر ہم کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی پرفارم کر سکتے ہیں. اور ابھی کچھ دنوں بعد میلاد کی محافل شروع ہونے والی ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ایک بڑا مؤثر ترین ہمارا ایک آواز کا جو سلسلہ ہے وہ بلند ہو سکتا ہے کہ ہم ان محافل میلاد کے اندر باقاعدہ طور پر ہمارے گرد و نواح میں جو پروگرام ہوں ان میں موضوعات ایسے منتخب کیے جائیں، وہاں کچھ ایسی فکری تربیت کی جائے جس میں عوام الناس کے اندر بھی اور اس کے ساتھ اہل علم کی جو آواز ہے وہ بھی یکجہتی کے ساتھ بلند ہو. تو ہم پریکٹیکلی بہت سا لوگوں کے ذہنوں میں تربیت کے حوالے سے مواد منتقل کر سکتے ہیں. تو لہذا میں اپنی گفتگو کو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی آج کی اس کانفرنس کا اگر ہمیں کوئی فیڈ بیک ملے تو فیڈ بیک اسی وقت ملے گا اگر ہم پہلے خود کوشش کریں. قبلہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، ان کی میں نے کاوش دیکھی ہے. ہمارے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حلقہ مغل پورہ کے جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے، اور ہمارا گھاری دفتر ہوا کرتا تھا. تو آپ خود مشائخ اور بزرگوں کے پاس جاتے اور بہت سے صوفیہ کرام سے جا کے ملے اور ان کو کہا کہ آئیے خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کریں. اور پھر آج ختم نبوت کے حوالے سے جو عملی اقدامات ہوئے ان بزرگوں کی اسی کوششوں کا نتیجہ تھا. ہمیں جو حکم لگائیں، جو آپ آرڈر کریں گے
انشاءاللہ اس مرکز بلال کے جتنے بھی پریکٹیکل اقدامات ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جس جذبے اور شوق کے ساتھ اور جس درد کے ساتھ صاحبزادہ صاحب نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، ہم سب مل کر اس کے حوالے سے کوشش کریں پروردگار ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے وحدت امت اور باہمی یگانگت اور یکجہتی کے لیے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔